پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے کا اسپرچولیٹی کو ایک فارمولہ حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کس طرح جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسپرچول سپارک اس کے اندر پیدا ہو۔ جانتا ہر کوئی ہے، پتہ سب کو ہے، لیکن اٹریکشن اور اس اٹریکشن کی وجہ سے اس کی موومنٹ جو ہے وہ اسپرچولیٹی کی طرف بڑھ نہیں پاتی ہے۔ تو ہر چیز کا دیکھیں رول اور ریگولیشن ہے، ہر چیز جو ہے آپ کوئی بھی دنیا کا علم سیکھنے جائیں تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لرن کرنا چاہیں تو آپ کو کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے، کہیں انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا ہے، کریش کورس کرنا پڑتا ہے، یا کسی کے پاس جا کر سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو پہلی چیز امپورٹنٹ ہے اسپرچولیٹی کی، وہ مینٹور ہے، یعنی وہ ایک ٹیچر ہے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر ٹیچر کے کوئی بھی سبجیکٹ نہیں سیکھا جا سکتا۔ آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہیں، حتیٰ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھنا چاہیں، جو ٹیکنیکل جابز ہوتی ہیں، اس میں بھی آدمی کسی نہ کسی کے انڈر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے۔ اگر انجینئر ہے تو اپنے ٹیچر یونیورسٹی سیکھتا ہے، اور ایک نارمل میکینک ہے تو وہ کسی جگہ پر جاب کرتا ہے تو ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ ہر چیز کے لیے آپ کو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ظاہری زندگی میں تو بہت زیادہ اس معاملے میں غور فکر کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر اچھا کون سا ہے۔ آپ ایسے اٹھ کے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ آپ پوچھتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر صحیح ہے۔ جیسا اگر آپ کو کوئی کپڑے خریدنے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہاں سے کپڑے لوں، اچھے کپڑے کہاں سے ملیں گے، کوئی اسی طرح ہر چیز میں آپ کسی نہ کسی کو رجوع کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گائیڈ کرے، تاکہ آپ اس چیز کو کم ٹائم میں اچھی چیز اور انٹیلیجنٹ طریقے سے اس کو حاصل کر سکیں۔ وہ یہ نیچرل ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ لیکن ہم اپنی مادی، اپنا بدن اور اپنے بدن کے آرام کے لیے جو بھی چیزیں ہیں حلال ہیں، ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جستجو کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے روح کے لیے، اپنے سول کے لیے بھی جستجو کی کہ اس کو جو کمال پہ پہنچنا ہے، اس کو جو پرفیکشن پہ پہنچنا ہے، اس کو ججمنٹ ڈے میں کوشچن آنسر اسی کے ساتھ ہوں گے، اس کے لیے میں نے کبھی سوچا کہ اس کو میں کمال پہ کیسے لے کے جاؤں، اس کو میں اس لیول پہ کیسے لے کے جاؤں؟ یا میرے ذہن میں شاید میں نے کبھی اپنی روح کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ میں صرف بدن کے بارے میں سوچتا ہوں، صحت اچھی رہے، اسٹرانگ رہے، یہ نہ کھاؤ کیونکہ طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں، لباس کون سا پہننا ہے، کرسی کیسی ہو، ٹیبل کیسی ہو، یہ ساری چیزیں کیسی ہو، کیونکہ سب کا تعلق باڈی سے ہے۔ لیکن سول کہ جو باڈی کے اوپر سوار ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے سول اور باڈی کا، تو باڈی پر تو میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، سول پہ میری انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ اور جبکہ ساری چیزیں تو سول سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی وہ جو میری کیفیت ہے، وہ جو میری عبادت ہے، وہ جو میرا گریہ ہے، اور وہ جو فلائی کرے گی جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح پرواز کر جاتی ہے، تو یہ کہاں جائے گی؟ اس نے کہاں رہنا ہے؟ اس کے رہنے کا میں نے اس کا جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اس ڈیسٹینیشن کے لیے میں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی بلڈنگ یا فلیٹ خریدا ہے؟ یہاں کے لیے تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہاں گھر ہو، وہاں گھر ہو، پہاڑوں پہ گھر ہو، اچھا گھر ہو، ہوٹل اچھا ہو، کمرہ اچھا ہو، میں کہیں جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، چند دن کے لیے میں نے رہنا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میرا روم اچھا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے۔ لیکن جہاں یہ رہے گی اس کی جگہ، اس کی کھڑکیاں کہاں کھلیں، اس میں ہوائیں کون سی آئیں گی؟ کیا میں سوچتا ہوں، یا میں اصل میں متوجہ ہی نہیں ہوں کہ میری
سول بھی ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ عزیزان محترم، خوب اب یہ سول کے لیے، یہی اسپرچولیٹی کے لیے گھبرا گئے کچھ لوگ بھی۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں میں تو اب آپ کو روح کی باتیں کروں گا، اب میں اب آپ سے اور کون سی باتیں کروں گا، مجھے بتائیں۔ میں اب آپ کو تو نہیں بتاؤں گا فروٹ کون سا کتنے روپے کلو ملتا ہے، میں تو یہی بتاؤں گا آپ کو عزیزان محترم، یہ سول کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں، بلکہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ میں خدا نخواستہ سب کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ موسٹلی دے نیور تھنک اباؤٹ دس کہ ویئر وی ہیو ٹو گو آفٹر دس ورلڈ۔ وہ جو قیامت آنے سے پہلے ابھی تک جو لوگ چلے گئے ہیں وہ کہاں ہیں، ان کی سول کہاں ہے، وہ کہاں سسٹین کر رہے ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ایسے علماء گزرے عزیزان محترم جو بہرحال دیکھتے تھے ساری چیزیں۔ رجب علی خیاط، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور رجب علی خیاط، ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا قبرستان، گریو یارڈ، فاتحہ پڑھنے، کچھ لوگ تھے میرے ساتھ، تو وہ کہتا ہے میری مدر کی بھی قبر اسی قبرستان میں تھی، لیکن کیونکہ کچھ لوگ ساتھ تھے تو میں نے کہا عجیب سا لگے گا کہ میں اکیلا جاؤں فاتحہ پڑھ کر آؤں، تو میں ویسے ہی باہر قبرستان سے نکل رہا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کے گریو یارڈ کے گیٹ پہ پہنچا تو رجب علی خیاط نے مجھے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے گلہ کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر کے فاتحہ پڑھے بغیر جا رہا ہے۔ یعنی ایسی شخصیتیں تھیں، ہیں، جو اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ سول اتنا انہینس ہو گیا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ لیولز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی سول کی ٹریٹمنٹ پہ کام کرنا ہے عزیزان محترم۔ باڈی پہ تو بہت کر لیا ہم نے، فٹ ہے ماشاءاللہ، جاگنگ ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہے، ٹریڈ مل لے کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں آدمی کوئی مصروف رہے، اچھی بات ہے، باڈی فٹ ہونی چاہیے۔ باڈی فٹ ہوگی تو سول بھی فٹ رہے گا۔ یاد رکھیے گا سول کا باڈی سے بہت کنیکشن ہے۔ سول کا اچھا ہونا، باڈی کا اچھا ہونا سول پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، یعنی انسان کی روح پہ بھی افیکٹ کرتا ہے۔